تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنا وقت ضائع نہ کریں. سکلز کا زمانہ ہے. آپ والدین جو بھی ہیں اپنے بچوں کو اس وقت جس بھی کیریئر میں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک سیشن سا آپ کہہ لیں 5 منٹ کی ایک ویڈیو ہے, تو اس میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دوں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو اس وقت 9th میں ہے 10th میں ہے, اس نے آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جانا ہے, آگے پھر BS کرنا ہے, تو ابھی سے اسے دیکھنا ہوگا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نمبر آئیں گے یا بعد میں سوچیں گے, انٹرمیڈیٹ کر لیں, ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. تو تمام ایک تو یہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ابھی سے 9th 10th میں ایک ٹریک پہ چلتے ہی نہیں ہیں. کبھی آپ نے ایسا سوچا ہوگا کہ آپ کبھی اسلام آباد کے لیے چل پڑیں اور آگے آپ سے کوئی پوچھے کہ آگے آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کہیں گے میں اسلام آباد پہنچ کے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا میں نے کہاں جانا ہے. تو اسی طریقے سے یہ کیریئر جو ہے اس کے اوپر آپ کی پوری زندگی کا عمل دخل ہوتا ہے, اور آپ جو فیصلہ اپنا 9th 10th میں کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اور یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو سبجیکٹ رکھتے ہیں وہ آپ کو آگے لنک کرتے ہیں اپنے فردر ایجوکیشن کے ساتھ اور اپنی پریکٹیکل جو لائف ہے اس کے ساتھ. تو لہٰذا آپ تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت 9th 10th میں فری ہیں, ایک تو سب سے پہلا جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فری جو کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر لیں, ٹھیک ہے, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. کوئی کورس اسکل, کوئی موبائل ریپیئرنگ کا کورس ہے, وہاں کھڑے ہو جائیں. اپنے فادر کی شاپ ہے اس کے ساتھ ضرور جائیں. کوئی زندگی آپ ضرور شاپ کیپر تو نہیں بنیں گے, بٹ آپ وہاں جا کے سیکھیں گے بہت کچھ. آپ کے فادر کا بزنس ہے, انکل کا بزنس ہے, اور کوئی آپ کسی بینکنگ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ 2 4 6 دنوں کے لیے ان کے ساتھ وہاں ان آفیشیلی وزٹ کریں, وہاں دیکھیں, آبزرو کریں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے فادر اگر ٹیچر ہیں تو اس کو آپ دیکھیں. باقی بازار کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروائیں, کیونکہ جو لائف سائنسز ہے وہ یہی ہے کہ لائف جو سکلز ہیں وہ جب تک کسی بندے کو نہیں آئیں گے تو اس کی کامیابی جو ہے وہ ڈگریوں اور باقی چیزوں کے, اکثر میں کہتا رہتا ہوں میں ڈگریوں کے خلاف نہیں ہوں, بٹ امپورٹنٹ از کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی یہ عملی جو کام ہے یہ بھی آپ کے پاس ہوگا تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپوکن انگلش جو انگلش ہے, ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹس ٹیچرز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میری اپنے کیریئر میں نے FG اسکول سے اور کیٹ کالج سے ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھا, تو وہاں موسٹلی جو ہمارے پاس 70% جو انگلش کے ٹیچرز ہوتے تھے وہ انگلش نہیں بولتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. نمبر ان کے پورے ہوتے تھے, وہ گرامر بہت اچھی پڑھاتے تھے, ویکیبلری ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, بٹ دے کانٹ اسپیک رائٹ. وجہ کیا ہے, اس کی پریکٹس نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. تو سیم یہی ہے آج کا زمانہ ہے, اس میں اگر آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. تو لہٰذا اس ٹائم کو آپ 4 گھنٹے لگا لیں, 5 لگا لیں. کھیلیں بھی, بچوں کو کھیلنے سے بھی منع نہ کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع نہ کریں, کیونکہ اس کے اندر بھی لرننگ ہے, کھیلنے کے اندر بھی لرننگ ہے. اور اس کے علاوہ کام 3-4 گھنٹے کے لیے آپ کسی کو پابند کرتے ہیں تو وہ بھی. صرف میرے جو یہ ویڈیو بنانے کا جو ایک پیغام ہے, اس کیریئر کاؤنسلنگ سیشن آپ کہہ لیں یا ایک ایڈوائس کہہ لیں, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں کسی بھی جگہ پہ عملی طور پہ جہاں کوئی کام ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ سے کنسرن ہے یا نہیں ہے, بٹ آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, آبزرو کریں, دیکھیں, لرن کریں. آپ نے بننا تو ڈاکٹر ہے, بٹ آپ پروکیورمنٹ دیکھیں کہ سیل پرچیز کیسی ہوتی ہے اس وقت. ظاہر آپ اس وقت تو ڈاکٹر کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, نہ کوئی آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں یا اس میں لے کے جائے گا آپ کے ساتھ, یا اپنے ساتھ بیٹھنے دے گا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود دا پیشنٹس. تو اس لیے آپ کیا کریں, آپ ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں جائیں, اور موبائل ریپیئرنگ جیسے میں نے بتایا ہے, شاپ کیپنگ ہے, بینکنگ میں جانا چاہتے ہیں, ٹیچنگ ہے, اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اسے عملی طور پہ اپنے ساتھ بچوں کو نکالیں. اور یہ جو آپ کا 2 مہینے 3 مہینے جو ٹائم ہے بالکل فری نہ رہنے دیں. بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں جی ہم 3 مہینے فری ہیں اس کے بعد, تو اس کے بعد آپ کا ایسا کون سا کام ہو جاتا ہے. آپ کا ڈسپلن بندہ وہی رہتا ہے, سیکھتا وہی ہے جو ذہن کو زیادہ استعمال کرتا ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان نے بہت زیادہ کام کیا اور مسجد میں اعلان ہوا ہو کہ اس شخص نے اتنا زیادہ کام کیا اور اتنی تھکاوٹ کی وجہ سے انسان فوت ہو گیا. تو ہمیشہ جو آپ کی جو مائنڈ ہے وہ جتنا زیادہ اس کو یوٹیلائز کریں گے وہ اتنا پھیلتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, فریش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اور زیادہ نکھرتی ہے. سیم ایز جو آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ اسکول جائیں, اسکول کے بعد اپنے آ کے تھوڑی سی ریسٹ کریں, ریسٹ کے بعد آپ ایکسٹرا 2-3 گھنٹے ہیں آپ کہیں کام کے لیے سیکھنے کے گھر سے جائیں, 1-2 گھنٹے کہیں بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ, کسی بھی آفس میں, کسی شاپ میں, کسی مال میں, کسی جو بزنس ہے آپ کا اپنا اس میں. تو بے شک آپ اس فیلڈ میں نہ جائیں, لیکن اس ٹائم کو آپ بہت کچھ وہاں سے سیکھیں گے.
اور اس کے بعد فردر آپ اپنی ایجوکیشن بھی کریں. اس کے بعد اپنے شام کے ٹائم کو کھیلنا ہے 1 گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے وہ بھی جائیں, دوستوں کے ساتھ بھی گھومیں پھریں, سیٹرڈے سنڈے ہے اس میں 1 آدھ دن اپنی فیملی کو بھی دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لرننگ کا حصہ ہیں. جس شخص جو ان ساری چیزوں کو لے کے شخص چل رہا ہوگا, جو اسٹوڈنٹ چل رہا ہوگا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ لائف کے اندر اس کی جو سکسیس ہے وہ 100% یقینی ہے, بلکہ آپ 99.9% کہہ دیں کہ وہ یقینی ہے, کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو استعمال کیا ہے, اس میں لرننگ حاصل کی ہے, لائف سکلز حاصل کی ہیں, لہٰذا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. اور اگر آپ صرف کسی ایک سکل کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور صرف اس کو ہی اڈاپٹ اور حاصل کرتے رہیں گے تو آف کورس آپ کا جو اینڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اگر کسی کو میری یہ بات سمجھ میں آئے تو تھینک یو ویری مچ.